بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ کچھ چیزوں کو اپنے حق میں بہتر سمجھتے ہیں اور بعض چیزوں کو اپنے حق میں منحوس سمجھتے ہیں. اسی لیے اگر انہیں کوئی مصیبت پہنچ جائے تو کہتے ہیں کہ یہ فلاں کی نحوست ہے اور اس کی وجہ سے ہمارا یہ نقصان ہو گیا. مثال کے طور پر آپس میں لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا، رشتہ ٹوٹ گیا، اگرچہ ان سب کی اصل وجہ کچھ اور ہو. یاد رہے کہ اسلام میں بدشگونی کا کوئی تصور نہیں، اور یہ صرف بے بنیاد قسم کے خیالات ہوتے ہیں جنہیں توہمات بھی کہا جاتا ہے. یہ توہمات اور بدشگونیاں انسان کو اندر سے کمزور کر دیتی ہیں، جبکہ ایک مسلمان کو اللہ تبارک و تعالی پر پکا ایمان رکھنا چاہیے. یہ پکا یقین اور توکل مسلمان کو جرت، بہادری اور اعتماد دیتا ہے. شریعت مطہرہ میں حکم ہے اذا تطیرتم فامضوا، یعنی جب کوئی شگون بد گمان میں آئے تو اس پر عمل کر گزرو. مسلمان کو چاہیے کہ لا طیر الا طیرک ولا خیر الا خیرک ولا الہ غیرک، یعنی اے اللہ کوئی برائی نہیں مگر تیری طرف سے، اور کوئی بھلائی نہیں مگر تیری طرف سے، اور تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں. پڑھ لے اور اپنے رب پر بھروسہ کرے، جس کام کے بارے میں برا شگون آ رہا ہو وہ کر ڈالے، اور اگر پھر بھی مرضی کے مطابق نتائج نہ نکلیں یا کوئی بیماری یا پریشانی آئے تو اس پر یہی عقیدہ رکھنا چاہیے کہ یہ اللہ پاک کی طرف سے ہے، نہ کہ کسی چیز کی نحوست کی وجہ سے ایسا ہوا ہے. جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہوتا ہے ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم. ترجمہ کنز العرفان، ہر مصیبت اللہ کے حکم سے ہی پہنچتی ہے، اور جو اللہ پر ایمان لائے اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دے گا، اور اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے. خلاصہ یہ ہے کہ موت، مرض اور مال کا نقصان وغیرہ الغرض ہر مصیبت اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی پہنچتی ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور یقین رکھے کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت یعنی اس کے چاہنے اور اس کے ارادے سے ہوتا ہے، اور مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے اور اللہ تعالیٰ کی عطا پر شکر اور آزمائش پر صبر کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت دے دے گا کہ وہ زیادہ نیکیوں اور فرمانبرداری والے کاموں میں مشغول ہوگا، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے. ناظرین، یہ سوچ ایک مسلمان کو ہر حال میں مطمئن رکھتی ہے کہ جو ہوا اللہ کی مرضی سے ہوا، اس میں ضرور کوئی اللہ تعالیٰ کی حکمت پوشیدہ ہے، میرا رب بہتر جانتا ہے. اسلامی سال کے دوسرے مہینے سفر المظفر کے متعلق بھی لوگوں بالخصوص خواتین میں بھی بہت ساری غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں. اس ماہ کو مردوں پر بھاری سمجھنا، اس کی 13 تاریخ کو منحوس سمجھنا، اس مہینے کو بلاؤں کے اترنے کا مہینہ سمجھنا اور بیماریوں کا مہینہ سمجھنا وغیرہ، یہ بے بنیاد قسم کے خیالات لوگوں میں پائے جاتے ہیں. اور ان بے بنیاد خیالات پر عمل کرتے ہوئے کئی کام ایسے ہیں جنہیں اس ماہ میں کرنے سے روکا جاتا ہے. مثلا اس ماہ میں شادی نہ کرنا، سفر نہ کرنا، کاروبار کا آغاز نہ کرنا. اسی طرح سفر کے مہینے میں مختلف چیزیں پکا کر محلے میں اس لیے بانٹنا کہ اس ماہ کی بلائیں ٹل جائیں. دین اسلام میں ان باتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ایسی باتوں کو عام کرنے والی اکثریت وہ ہے جو دین اسلام کی تعلیمات سے دور ہے. اگر ہم قرآن و سنت کا علم حاصل کریں، سیرت کا مطالعہ کریں، تو نہ صرف ہمارے ایمان کو تقویت ملے گی بلکہ صحیح اور غلط کی پہچان بھی ہم کر سکیں گے. شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اور شہزادی مصطفیٰ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح سفر کے مہینے میں ہوا. اگر ماہ سفر میں شادی کرنا منع ہوتا تو کیا ان مقدس ہستیوں کی اس مہینے میں شادی ہوئی ہوتی؟ اور کسی کا یہ خیال ہے کہ ماہ سفر المظفر میں صرف ناکامی ہی کا سامنا ہو سکتا ہے، تو ایسا ہرگز نہیں ہے، کیونکہ ماہ سفر ہی وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح و نصرت سے نوازا، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے پیارے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو خیبر کی فتح نصیب ہوئی. اللہ تعالیٰ ہمیں کسی بھی چیز کو منحوس سمجھنے اور اس سے بدشگونی نہ لینے کی توفیق عطا فرمائے.